میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا بہترین بستر چھوڑا ہے، خوبصورت کمرہ چھوڑا ہے اور ایک ایسے پروگرام کے لیے اپنی مصروفیات کو اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں، تحریک اسلامی کے مربین ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر یہ تذکیر اور یاد دہانی انسان کی ایسی ضرورت ہے جسے رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر احکام کے بارے میں بھی بار بار اس کی طرف توجہ دلائی۔ نماز کا حکم ہو، زکوٰۃ دینے کا ہو، انفاق کرنے کا ہو، یہ توجہ بار بار کیوں دلائی گئی؟ خالق کائنات اگر ایک بار بھی کہہ دیتے کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، پھر اس کے بعد پھر کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر جہاد اور قتال کے موضوع پر قرآن کریم نے 74 بار، ایک آدھ دفعہ بات کافی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے راستے میں صف بستہ سیسہ پلائی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ اور کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ابدی قیام کی جنتوں کے اندر تمہیں بہترین گھر عطا کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دی۔ تو یہ جو بار بار اللہ رب العالمین نے تذکیر اور یاد دہانی کرائی ہے، کیوں کرائی ہے؟ انسان بنیادی طور پر جو ہے وہ بھولنے کا عادی ہے، چیزیں بھی بھول جاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں، اس کی آسائشیں، اس کی لذتیں، اس کی رونقیں، یہ انسان کو ہر روز خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہر روز خوبصورت دنیا ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور کوئی ہو نہ ہو ہمارے اڑوس پڑوس کے آدمی کی دنیاوی ترقی اور مادی ترقی ہمارے طریقی ساتھیوں کی ترقی بھی ہمیں پریشان کر دیتی ہے کہ ایک ہی دور کے اندر پیدا ہوئے تھے، ایک ہی ادارے کے اندر پڑھے تھے، اکٹھے ہی سفر کا آغاز ہوا تھا، وہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، اور یہاں گھر کے اندر وہ مشکل جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ روٹی روزی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دنیا دے گا، یعنی اس کی دنیا چھوٹی ہوگی، اس کی تنخواہ قلیل ہوگی، اس کے کاروبار کے اندر بچت اور آمدن محدود ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے۔ میں رات کو ایک شادی کی تقریب میں تھا، شہر کے چنیدہ افراد وہاں تھے، تو ایک موضوع پہ بات چل نکلی، اور ہمارے ایک دوست ہیں ماہر امراض دل ہیں، وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو یہ ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اور بہت آسان کہوں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جو علم اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آنا چاہتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ حیضہ نہیں ہوتا، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ دو تکبر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک علم کا تکبر کہ اب مجھے مزید مطالعے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا تقوی کا تکبر کہ دیکھیں لوگ تو 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے اور میں اللہ کے فضل سے تہجد بھی پڑھتا ہوں۔
پھر اور کئی دلیلیں آدمی کے پاس خود بھی بنا لیتا ہے اور آ بھی جاتی ہیں، لیکن وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی جو رب کائنات کو مطلوب ہے۔ لاہوری قلندر اقبال نے کہا نا، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو اندر کو بت بنا ہوتا ہے، کبھی دولت کا، کبھی خاندان کا، کبھی اپنے علم کا، کبھی اپنے تقوی کا، کبھی عہدے اور منصب کا، اور آدمی کسی نہ کسی طرح چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کی پوجا اور پرستش بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے جو بار بار تذکیر کرائی گئی ہے، بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور ہماری برادر تنظیمات ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ ہو، دوسری تحریکیں، وہ بھی اپنی تربیت گاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب تو کم ہو گیا نا رواج، یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے شیرازی صاحب کا اور عثمان عکاش صاحب اور ان کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے پچھلے دنوں آپ کا ایک فیملی پروگرام رکھا پورے ضلع کے اندر، اور میں بھی گجر خان اور دولت تعالیٰ کے پروگراموں کے اندر شریک ہوا، لیاقت صاحب آئے، میر العظیم صاحب آئے، اظہر اقبال حسن صاحب آئے، مفتی امتیاز صاحب آئے، اور بہت سارے لوگ آئے۔ تو ایک بڑی تعداد کے اندر ہمارے گھر کے افراد، ہمارے بچے جماعت اسلامی کی دعوت سے، اس کے پروگرام سے مانوس ہوئے، اور اب پھر انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ سب کو اکٹھا کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ وہ زنگ جو ہمارے دلوں کو لگ جاتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیاں، اس کی لذتیں اور آسائشیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، آدمی کے اندر اعتدال کی اور توازن کی وہ کیفیت پیدا کر دی جائے کہ وہ ترک دنیا کا شکار بھی نہ ہو اور غرق دنیا کا شکار بھی نہ ہو۔ ترک دنیا یہ ہے کہ آپ بچوں سے بے نیاز ہو جائیں، بیوی سے بھی بے نیاز ہو جائیں، گھر سے بھی بے نیاز ہو جائیں، اور آپ کوئی جنگلوں کا رخ اختیار کر لیں، بالوں کو کھلا چھوڑ دیں، کنگھی کرنے کو بھی خلاف تقویٰ سمجھ لیں، اور گھر کے دنیا یہ ہے کہ دنیا کی ہر آسائش آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے گھر کی زینت ہونی چاہیے، اور اسلام نے اعتدال کی زندگی کی اور توازن کی زندگی کی طرف جو متوجہ کیا۔ ہمارا آج کا موضوع اقامت دین، اطاعت نظم اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ تینوں موضوعات اپنے اپنے دائرے کے اندر خود ایک موضوع ہیں۔ اقامت دین ایک پورا موضوع ہے، اور اسی اعتبار سے اطاعت نظم یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک مکمل موضوع ہے۔ میں اپنے وقت کے اندر ان تینوں باتوں کا کوشش کروں گا کہ جستہ جستہ جو باتیں میرے ذہن کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ خالق کائنات نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے، چاہے یہ بات کافروں کے لیے کتنی ناگوار ہو۔ اور اس سے اگلی آیات کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت اور دین برحق کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، چاہے یہ بات شرک کرنے والوں کے لیے کتنی ناگوار۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام غیروں کی چاکری کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے نا یہ پوجا پاٹ کا شاید کوئی مذہب تھا، مسجد کے اندر عبادت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، تسبیحات بیان کر لیں، اور باہر جو ہے وہ جس کی مرضی حکومت ہو۔ اسلام غیروں کی چاکری کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور آمنہ کے لال نے 23 سال کے عرصے کے اندر اس دین کو بطور غالب دین کے وہ بات جو دعوت کے آغاز کے اندر کہی تھی کہ لوگوں میں تمہیں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں، اگر اس کو تم قبول کر لو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ۔ آج بھی جماعت اسلامی کے بعد
ارکان کا خیال یہ ہے کہ بار بار سیاست کے اندر ناکامی کے بعد کیوں جماعت اسلامی انتخاب میں جاتی ہے، اور وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، اور انتخابی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد پر پوری اسلامی تحریک جو ہے اس کا جائزہ لے کر وہ خود ہی وکیل ہوتے ہیں، خود ہی منصف ہوتے ہیں، خود ہی مجتہد ہوتے ہیں، اجتہاد کر کے پھر اس اجتہاد کی بنیاد پر لوگوں سے کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، تحریک نے طبی عمر پوری کر لی۔ وہ اسلامی تحریک کے وہ تمام دائرے کہ جس میں اس نے طلبہ و طالبات کی فکری تربیت کی، جس میں اس نے ان کی تربیت اور تزکیے کے عمل سے انہیں گزارا، اور پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والی نوجوان نسل کو عین جوانی کے عالم کے اندر وہ جو کہا نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اس راستے پر لگا دیا۔ وہ انقلاب اور تبدیلی ان کو نظر نہیں آتی۔ وہ جو جماعت اسلامی نے لوگوں کے قلب و نظر کی دنیا تبدیل کی کہ جس سماج کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست جو ہے وہ شرفاء کا کام نہیں، یہ تو جماعت اسلامی کا بھلا کرے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ رب العالمین نور سے بھر دے، انہوں نے آغاز کے اندر یہ بات کہی کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد و تقویٰ کے اندر دنیا کے زاہدوں سے، دنیا کے عابدوں سے بہت بڑھ کر، اور جب کوئی ذمہ داری ان کو دے دی جائے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر، حلم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کر دیں کہ ذمہ داری کی اہل ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی نے اس ملک کو تہجد گزار سیاستدان دیے، جماعت اسلامی نے اس ملک کو تہجد گزار میر دیے، اور یہ کنٹریبیوشن جو جماعت اسلامی کی ہے یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ بالکل سینہ تان کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے وہ ہیرے تیار کیے جو پانی کے اندر کھڑے ہوتے تھے اور ان کے کپڑے گیلے نہیں ہوتے تھے۔ آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی کے اندر بندہ کھڑا ہو تو کپڑے گیلے نہ ہو، یہ تو بہت آسان ہے پانی کے اندر آدمی کھڑا اور کپڑے گیلے نہ ہو۔ یہ زیادہ مشکل ہے کہ دولت دنیا آپ کے گھر کی دہلیز پہ آ جائے اور آپ پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو ہٹا کر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کریں۔ پروفیسر غفور احمد صاحب، عبدالستار افغانی صاحب، سراج الحق صاحب، یہ میں اس لیے ان کے نام لیے، یہ کہیں نہ کہیں وزیر رہے ہیں۔ پروفیسر غفور صاحب وفاقی وزیر پیداوار تھے، محمود اعظم فاروقی صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھے، چودھری رحمت الہی صاحب صنعتوں کے وزیر تھے، سراج الحق خزانے کے وزیر تھے، عنایت اللہ خان بلدیات کے وزیر تھے۔ تو خزانے کا وزیر تو ایک آدھ بینک بھی پرائیویٹ بنا کے چلا جائے نا تو اس کی آنے والی کئی نسلیں جو ہیں وہ ان کے لیے یہ پریشانی نہیں رہتی کہ اب ان کے بچوں نے کھانا کہاں سے۔ اجلے دامن کے ساتھ لوگ گئے، اجلے اور نکھرے کردار کے ساتھ ہی دیوانوں سے باہر آئے۔ ہمارے کسی بدترین مخالف نے بھی قاضی حسین احمد صاحب پر، سید منور حسن صاحب پر، سراج الحق صاحب پر، لیاقت بلوچ صاحب پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے عہد کے اندر اپنے اقتدار سے، اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سید مودودی کا ویژن تھا، ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جس دائرے کے اندر، جس میدان کے اندر گئے، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے 73 کا دستور جب مدون ہو رہا تھا تو پروفیسر غفور صاحب نے 42 ملکوں کے دستور منگوائے۔ عام آدمی کے عقل کے خانے کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی کہ وہ کسی اور ملک کا دستور منگوائے، وہ کہتا ہے نافذ یہاں ہونا، یہاں کا دستور دیکھتے ہیں۔ 42 ملکوں کے دستور غفور صاحب نے پڑھے، اور ان کو پڑھنے کے بعد ایک ایسا ڈرافٹ تیار کیا کہ جس کو ماہرین قانون نے جب دیکھا تو وہ ششدر رہ گئے کہ اتنا اچھا ڈرافٹ جماعت اسلامی کے ایک عام ماسٹر ڈگری آدمی نے تیار کیا جو بڑے بڑے نامور قانوندان تیار نہیں کر سکتے۔ تو سید مودودی نے کہا تھا میں ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتا ہوں جو زہد و تقویٰ کے اندر دنیا کے زاہدوں سے، دنیا کے عابدوں سے بہت بڑھ کر۔ جماعت اسلامی اقتدار کی منزل تک اس لیے پہنچنا چاہتی ہے
کہ کوئی توم پرست آدمی پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر نہ بیٹھا ہو، وہ دعویٰ بھی ریاست مدینہ کا کرے اور اس کے ملک ایک صوبے کے اندر 11 میتیں پڑی ہوں اور لوگ ریاست مدینہ کے حکمران کا انتظار کریں اور اس کو کوئی پیرنی یا اس کو کوئی اس کا مشیر یہ کہہ دے کہ میت والی گھر کے اندر آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اس کی پارٹی کا سب سے عام فرد سیالکوٹ میں فوت ہوا، جسے دایاں بازو بھی لوگ کہتے ہیں، پنجابی میں مونچھ کا بال بھی کہتے ہیں، اور اس سے اور ایک سٹیپ آگے جائے تو ناک کا بال لوگ کہہ دیتے ہیں، جس کو اکھاڑنے سے تکلیف، وہ فوت ہو گیا نہیں گئے صاحب، تو میت گھر میں پڑی تھی تو میت اٹھ کے بندے کو جفا مار لیتی ہے نہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ کو حکمران تھے۔ ریاست مدینہ کو حکمران کی ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آگے اپنے موضوع پہ چلیں۔ مدینے کے اندر ایک بار افواہ پھیل گئی کہ مدینے پر حملہ ہونے لگا ہے، تو افواہیں تو ہر دور میں پھیلتی ہیں، لوگ گڑبڑا کے اٹھ بیٹھے ہیں، باہر نکل آئے، چھوٹی سی بستی ہے، صحرا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ حملہ کس طرف سے ہو رہا ہے۔ پریشانی ہے نا، کوئی مصدقہ بات آئی نہیں پاس کسی کی۔ اچانک دور سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایک سوار گھوڑے کی پشت پر سوار ہے اور گھوڑا تیزی سے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے شہر کی طرف۔ لوگوں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ خبر اس طرح سے کوئی ہے، اور گھوڑا جب اڑتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سورہ العادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے گھوڑے کی مثال دی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ گرد اڑی ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی، سوار قریب آ رہا ہے بستی کے، لوگوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ریاست مدینہ کے حکمران والی مدینہ آمنہ کے لال گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں اور کہہ رہے تھے کہ مدینے کے لوگوں آرام سے سو جاؤ۔ افواہ میں نے بھی سنی تھی، جس طرح آپ نے سنی ہے میں نے بھی سنی تھی۔ ریاست مدینہ کو حکمران تنے تنہا گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا ہے، اور جس طرف سے خطرے کی بو تھی اس جانب جا کر اطمینان کرنے کے بعد اپنی ریاست کے شہریوں سے کہہ رہا تھا کہ مدینے کے لوگوں آرام سے سو جاؤ۔ افواہ میں نے بھی سنی تھی، مدینے پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا۔ ریاست مدینہ کو حکمران تو اس طرح کے تھے۔ ریاست مدینہ کو حکمران تو وہ تھے کہ رات کو کسی عورت کے ایک خیمے سے کرانے کی آواز آتی ہے، وقت تو حکمران پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، تو مسافر کہتا ہے کہ میری بیوی درد ذیل سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، مسافر ہے، جا کر اپنی اہلیہ کو گھر سے لے آئے، اندر بھیج دیا ہے، باہر معمولی سی آگ روشن کر کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ موسم کی جو ہے شدت اس کا بھی مقابلہ کیا جا سکے۔ اور فرسٹ لیڈی کہتے ہیں نا انگریزی میں، خاتون اول 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی اہلیہ دایا کا کام اندر کر رہی ہے، اور وہ آدمی گپ شپ لگا رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ یہ ریاست مدینہ کے حکمران تھا۔ شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگائیں تو آب زمزم نہیں بنتا، وہ شراب ہی رہتی۔ انہوں نے تو مدینے کی ریاست کے نعرے کو بھی بدنام کیا۔ تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اقامت دین کی جو بات کرتی ہے، اقتدار کے ایوانوں کے اندر اپنے افراد پہنچانے کی بات کرتی ہے، تو اس لیے کرتی ہے کہ جہاں لوگوں کے حقیقی ضروریات، ان کے مسائل کا ادراک ان کو ہو، ایسے نمائندے ہونے چاہیے۔ ایسے نمائندے نہ ہوں کہ جو ریلوے کی وزارت میں ناکام ہوں تو داخلہ کی وزارت پہ جا کے بیٹھ جائیں، اور اگلے لوگوں کو پرسہ دینے گئی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی تھیں۔ آپ ہی کے شہر کے وزیر صاحب کہہ رہے تھے بس جی میں تو عمران خان کا پیغام لے کے آیا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ یہ اس سے بار بار کہ مجھے حیران ہو رہا تھا یا اس کی عقل کام نہیں کر رہی یا اس نے کالا پانی پیا ہوا ہے۔ بھئی آپ ترلا منت کر رہے ہیں تو ترلا منت والا تو ترلا ہی کرتے رہتا ہے نا جی، وہ یہ تھوڑی کہتا آگے آپ کی مرضی۔ آگے آپ کی مرضی نہیں کہا جاتا۔ یہ جو ریاست ہوتی ہے یہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کی گود آپ کو پتہ ہے جب بچے کو خطرہ کوئی لگے، کوئی لڑائی جھگڑا چھوٹا سا محلے کے بچے سے جو بھاگ کے ماں کی گود کے اندر آ جاتا ہے،
یہ جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی بھاگ کے اپنی ماں کی طرف آتے ہیں، لیکن ہماری ریاست جو ہے اس کا کچھوا الٹا ہو گیا۔ کچھوا دیکھا نہیں ہوگا تو سنا تو ضرور ہوگا نا۔ وہ ایک کہانی ہوتی تھی 5ویں جماعت تک کسی کے نصاب میں کچھوے اور خرگوش کی، تو وہ کچھوا الٹا اس لیے میں کہتا ہوں ہو گیا ہے کہ کچھوا جو ہوتا ہے اس کی اوپر کی جلد جو ہوتی ہے نا یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ 5-7 طالب علم اگر اسکول کے ڈنڈے برسانا شروع کر دیں نا، چھوٹی موٹی لاٹھیاں یا تختی بھی مارے نا اس کو، تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی نیچے والی جلد اتنی ملائم، اتنی صاف اور اتنی نرم ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ کی جلد بھی اتنی نرم نہیں ہوتی۔ وہ جب اپنی سرزمین پہ چلتا ہے نا تو نرم حصہ اس کا اپنی زمین کے لیے ہوتا ہے۔ وہ گھاس کی جو باریک کونپلیں ہوتی ہیں نا، کچھوا اس سے گزر جائے وہ خراب نہیں ہوتی، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، لیکن اس کا اوپر والا حصہ جو دشمن کی طرف ہوتا ہے، جس پر اس کو حملے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اسکول کے بچے لاٹھیاں بھی ماریں اور تختی سے بھی اس کی پٹائی کریں تو عام حالات کے اندر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ریاست کا کچھوا الٹا ہو گیا ہے، اس کا سخت حصہ اپنے شہریوں کی طرف ہے اور اس کا نرم حصہ جو ہے وہ دشمن کی طرف ہے۔ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو تصویر دکھاتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپس میں نرم خو، کافروں کے لیے سخت، اور یہ ہندوستان کے لیے ترنے والا ہے، ہر دشمن کے آگے پچھلے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو میں بات پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا، کہ اقامت دین اس لیے ضروری ہے کہ اختیارات اور اقتدار کے جو مراکز ہوتے ہیں، زمام کار جو ہے وہ خدا کے باغی، ملحد اور بے دین لوگوں سے چھین کر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ کے اندر دی جائے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم کسی ایک امیر کی قیادت کے اندر، سمع اور اطاعت کے کسی نظام کے اندر نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناؤں، آپ نے فرمایا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، اور جماعت بغیر امارت کے نہیں، اور امارت جو ہے وہ سمع اور اطاعت کے نظام کے بغیر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی کرتے ہیں اپنے نظم کی اطاعت، امیر صوبہ امیر جماعت کی، اور امرائے ضلع امیر صوبہ کی، اور کارکنان امرائے زون کی، اور امرائے زون امیر ضلع کی، لیکن میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں سیرت کے البم سے کہ اطاعت نظم کی کس طرح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی زمانے کے اندر حالات بڑے پریشان کن تھے۔ آپ بستر پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے، اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کاش کوئی آج کی رات میرے گھر کے باہر پہرے داری کرتا اور میں اطمینان کی نیند سو جاتا۔ یہ قائد کے دل کے اندر ایک خیال آیا، کسی سرکلر کا، کسی واٹس ایپ کا، کسی ای میل کا حصہ نہیں بنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ گھر کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ بھی ہے اور اسلحے کی چھنکار بھی۔ آپ حالات سے تو پہلے ہی باخبر تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بآواز بلند پوچھتے ہیں کہ کون ہے میرے گھر کے باہر اس وقت؟ 2 صحابہ کا نام آتا ہے، آواز آتی ہے یا رسول اللہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں، آپ کس لیے یہاں آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے حالات کا خود مشاہدہ کیا اور میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں آپ کے گھر کے باہر پہرے داری کرتا ہوں اور آپ اطمینان کی نیند سو جائیں۔ قائد نے کارکن کو بلایا نہیں تھا، پکارا نہیں تھا، از خود کارکن نے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے کردار کا تعین کیا اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرے داری کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اور سیرت کے البم کے اندر یہ تصویر
بہت نمایاں اس اعتبار سے ہو گئی کہ سم اور اطاعت کی اس سے بہتر مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کتنی جنگیں لڑیاں حضور کے صحابہ نے، 80 کے قریب ہے نا، چھوٹی بڑی، لیکن ایک جنگ کا ایک واقعہ اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی واضح ہدایت کے باوجود فتح جب ہو رہی تھی تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے درہ چھوڑ کے نیچے آ گئے، حالانکہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور اس وقت پھر جب پلٹ کر حملہ ہوتا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت تتر بتر ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون ہے جو زخمیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی ان کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی وہ تتر بتر ہو گئی ہے، دشمن کے طاقتور حملے سے منتشر ہوئی ہے، اور 2-3 ساتھی آپ کے ساتھ رہ گئے اور دشمن نشانہ باندھ باندھ کے تیر مار رہے۔ ام عمارہ مشکیزہ سر پہ پانی کا، مشکیزے کو فوراً پٹک دیتے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دیتی ہیں، عبداللہ جلدی آؤ، آج جو کچھ لوٹنا ہے لوٹ لیں، لوٹ سیل لگ گئی ہے نیکیوں، آمنہ کے لال کی حفاظت کرنی، کسی اور کی روایت نہیں ہے، کوئی ضعیف حوالہ نہیں ہے۔ رحمت کائنات فرما رہے تھے کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا، میں سامنے دیکھتا تو ام عمارہ لڑتے نظر آتی، میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا تو ام عمارہ، احد کا دن ام عمارہ کا دن۔ جب یہ علاقے فتح ہوئے مدائن کے، آمنہ کے لال نے سراقہ کو خوشخبری سنائی تھی نا ہجرت کی رات کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور اس جنگ میں جب ایران کے بادشاہ کے کنگن آئے تھے، سارے سیرت نگاروں نے بات آگے نہیں بڑھائی یا بات روک دی ہے، لیکن کچھ سیرت نگاروں نے لکھا کہ امیر المومنین اس دن بیت المال کے اندر خود بیٹھے تھے، بار بار ایک ایک فہرست دیکھتے تھے، لوگ حیران تھے کہ مال تو اتنا ہو گیا کہ مسجد نبوی بھی بھر گئی ہے، گلیوں کے اندر بھی مال غنیمت ہے، اور امیر المومنین کبھی پہلے تو نہیں بیٹھے، آج کیا چیک کر رہے ہیں فہرستوں کے اندر۔ اچانک ایک فہرست آتی، امیر المومنین نگاہ ڈالتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پاس بیٹھے تھے، پوچھا امیر المومنین اس فہرست کے اندر کیا آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہا کہ میرے سپاہیوں نے مال غنیمت بھیجتے ہوئے سوئی اور دھاگے کے برابر بھی عدل کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، دیانت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اس فہرست کے اندر ایران کے بادشاہ کے کنگن اور اس کی بیوی کا دوپٹہ آیا، وہ عام دوپٹہ نہیں تھا۔ آج کی بھی جو خاتون اول بننے والی خواتین بننے جا رہی ہیں، ان کے ڈریس کی اگر آپ کو قیمت بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ کہا کہ اس میں ایران کی بادشاہ کی بیوی کا دوپٹہ بھی آیا، اور اس دوپٹے کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس کو دوں؟ پاس بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے بہت سادہ لوئی سے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے، اس کی بیوی کے لیے لے جائیں، کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں کہی انہوں نے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو چہرہ متغیر ہو، کہا تم نے ٹھیک بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آمنہ کے لال کی زبان سے سنا کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا، اس دوپٹے پر سب سے زیادہ حق ام عمارہ کا ہے۔ اور میں ایک دفعہ ایک جلسے میں کہی، حافظ ادریس صاحب موجود تھے جلال پور جٹا میں نے کہا کہ جب حکمران اس طرح کے ہوں نا کہ امیر المومنین کہے کہ میرے سپاہیوں نے سوئی اور دھاگے کے برابر بھی دیانت کے خلاف کام نہیں کیا، اور وقت کا حکمران اپنی بہو کے لیے پسند کرنے کی بجائے ام عمارہ کے بارے میں کہ اس دوپٹے پہ سب سے زیادہ حق ام عمارہ کا حق ہے، تو پھر قطری شہزادوں کے خط جو ہیں وہ پیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، پھر قطری شہزادوں کے خط نہیں پیش کرنے پڑتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سم اور اطاعت کا نظام بھی
ہم اطاعت کرتے ہیں لیکن ڈھیلے ڈالے انداز سے، دستوری تقاضا سمجھ کے، اور بسا اوقات سب کچھ جاننے کے باوجود کوئی تعویل اور حجت لے کے آ جاتے ہیں۔ نظم کے ٹھیک فیصلے، کمیٹیوں کے فیصلے، ارکریزی کے ساتھ کیے گئے فیصلے ہم اپنی منشا کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے کان کے اندر وہ کانا پوسی کرتے ہیں، بددلی پھیلاتے ہیں، نظم کے بارے میں بھی من گھڑت چیزیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں بھی آپ کی طرح کا ایک کارکن، اللہ کی عدالت یہ عدالت نہیں ہوگی جو راولپنڈی کے اندر ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، یہ راولپنڈی کے سیشن جج کی عدالت نہیں ہے کہ چرب زبانی سے حقائق بسک کر لیے جائیں۔ وہاں کی عدالت کا اعجاز یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے وَخُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہے میں ان رازوں کو جانتا ہوں، تمہارے روئیں روئیں کے اندر خیال اٹھتا ہے میں اس خیال سے بھی واقف ہوں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے کچھ سخت فیصلے کیے، تو ایک رکن جماعت جن کو ہم نے 6 ماہ کے لیے جماعت کی رکنیت معطل کی، ان کی وہ مجھے ملنے آئے صوبائی دفتر میں، تھوڑی بہت بات چیت انہوں نے کی ہلکی پھلکی، مجھے اس پہ خوشی ہوئی، لیکن جاتے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم 6 مہینے بالکل سر نیچا رکھ کے جماعت کے نظم کی اطاعت کریں گے۔ تو پھر ظاہر ہے جب کارکن اس طرح تیار ہو جائے تو یہ کوئی جماعت اسلامی کی تاریخ کے اندر کو پہلے افراد ہیں جو پنڈی میں ہم نے نکالے، جہلم میں بھی ہم نے لوگوں کو فارغ کیا، اٹک کے اندر بھی فارغ کیا، گجرات کے اندر بھی فارغ کیا۔ اور میں آپ کو جماعت کی ماضی قریب کی تاریخ بتاؤں، جماعت اسلامی پنجاب کے ایک نائب امیر ہوتے تھے سید اسد گیلانی، جن کا تعلق گجرات سے تھا، وہ لاہور جماعت کے امیر بھی رہے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے، چھوٹا سا گاؤں ہے، آج گوش اس کا نام ہے، وہ بجلی نہیں تھی۔ گیلانی صاحب جب ایم این اے بنے لاہور سے تو اس گاؤں میں بجلی ان کے کوٹے سے لگی۔ اس گاؤں نے 2 نامور آدمی پیدا کیے، ایک سید اسد گیلانی اور دوسرا یہ عالم لوہار، یہ جو عارف لوہار کا باپ ہے نا، یہ ایک ہی گاؤں کے دونوں۔ خیر ایک دلچسپ بات بھی ہے، وہ کسی اور مجلس میں سنائیں گے گیلانی صاحب اور عالم لوہار کے بارے میں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی رکنیت بھی جماعت اسلامی نے ختم کی، اور ماضی میں جماعت کے مرکز کے 2-3 لوگوں کی بھی رکنیتیں ختم ہوئی، لیکن اب وہ سارے ذمہ داریوں پہ ہیں۔ ہمیں تو ٹھیک طرح سے معلوم ہی نہیں ہوتا نا افراد کے بارے میں، جبھی تو ہم کوئی کمیٹی قائم کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس سے میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو واقعات سیرت کے البم سے میں نے آپ کو بتایا، یہ روح ہمارے اندر جب پیدا ہوگی تو پھر اس سزا کے کاٹنے کے اندر بھی اجر اللہ نے رکھا ہے، ہماری کسی معطلی پر بھی، صبر پر بھی اللہ کے ہاں ہمارا اجر محفوظ ہے۔ اور اگر ہم کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں تو پھر نظم کی اطاعت اس روح کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان ہوئی۔ میرے موضوع کا آخری حصہ انفاق فی سبیل اللہ۔ کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو وسائل کے بغیر آگے بڑھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپیل نہیں کرتے تھے لوگوں سے، ہر موقع پر اپیل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب نہیں دلایا کرتے تھے، اور خود قرآن کریم بار بار ہماری جیبوں سے رقم نکلوانے کے لیے کبھی یہ مجدہ سنا دیتا ہے کہ 10 گنا ملے گا، کبھی 70 گنا کی خوشخبری ہوتی ہے، پھر رمضان کے اندر 700 گنا کی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ تم میرے لیے روزہ رکھتے ہو، اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا کا تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی تحریک وسائل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، اور میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے مطالعے کی بنیاد پر، علمی دیانت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ہمارے ارکان کے اندر بھی یہ ڈویژن ہوتی ہے، چلیں جی یہ الخدمت کو پیسے دے دیں، یہ تو بالکل ٹھیک لگ گئے، جہاد کشمیر کے لیے دے دیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے، فلسطین والوں کو دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، ایریٹریا والوں کے بھی ٹھیک ہیں، فلپائن والوں کے لیے بھی ٹھیک ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی آفت آئے اس کے لیے ہمارے افراد کے دل بڑے ہیں اور یہ بڑے ہی رہنے چاہیے، لیکن جماعت اسلامی کا آ جائے تو آدمی مخمصے میں پڑ جائے کہ یہاں جو پیسے لگیں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ میں بالکل ذمہ داری سے، آپ شاید بہت ابھی پیچھے کھڑے میں بہت آگے جا کے بات کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کا جو پیسہ کسی پوسٹر پہ لگے، کسی ہینڈ بل پہ لگے،
کسی بھی کام کے اندر لگے وہ سارے کا سارا قامت دین کی اس جدوجہد کا حصہ ہے۔ جب ماں ہی مر جائے گی تو اس کے بچے جتنے مرضی صحت مند اور جوان ہوں، ماں کے بغیر اور ماں کی محبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ تو جماعت اسلامی جو ہے یہ ماں ہے سب کی، چاہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کی برادر تنظیمات ہیں۔ اور میں محترم قاضی صاحب کے دور میں بھی یہ کہا کرتا تھا شوراؤں کے اندر انہیں کبھی انفرادی ملاقاتوں میں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی ماں ہے جو دن بدن سکڑ رہی ہے، اس کی پسلیاں بغیر ایکس رے کے گنی جا سکتی ہیں کتنی ہیں، لیکن اس کے بچے اتنے صحت مند ہو گئے ہیں اس ماں کے کہ وہ بعض اوقات ایک دو ایکس رے میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ فریکچر کہاں ہوا ہے۔ یہ سوکھ کے قائد اعظم کی تصویر بنتی جا رہی ہے، اور اس کی جو برادر تنظیمات ہیں، اس کے جو بچے ہیں، جو تنظیمیں اس نے ہاتھ سے بنائی ہیں، وہ ایک آدھ ایکس رے کے اندر چربی کی اتنی دبیز طے ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر نیا ایکس رے کرا کے لیں، یہ پلان ٹھیک نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو یہ بات جان لیجیے، میں الخدمت کا بھی سرپرست ہوں اور جماعت اسلامی کا امیر ہوں۔ سب سے زیادہ ہمارے وسائل کا حق اگر کسی کا ہے وہ تو جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی ماں مالدار ہو تو یہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی بیٹی غریب ہو تو مائیں تو پردے سے جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس سے پیسے لیتی ہیں اور چھوٹے کو مٹھی میں دے دیتی ہیں۔ بعض کا چھوٹوں کے کاروبار ٹھیک ہوتے ہیں ان سے لیتی ہیں تو بڑے بیٹے کو آرام سے دے دیتی ہیں۔ 4 بہویں ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، پردے داری سے اپنے وسائل سے بچا کے ایک بات کمزور بہو کو وہ پیسے دے دیتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو جب ماں مالدار ہوگی تو اس کے بچے جو ہیں وہ بھوکے نہیں رہیں گے، ننگے نہیں رہیں گے اور ان کی کوئی ضرورت پوری ہونے سے نہیں رہ سکے گی۔ تو جب بچے جب ہو جائے نا ہوشیار تو بعض اوقات ان کا خیال یہ ہوتا ہے، میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا تھا کہ ایک دفعہ کوئی بچہ وہ شکر کے ساتھ اور گھی کے ساتھ کوئی روٹی کھا رہا تھا، کوئی اچھا سالن یا انڈا ماں نے بنا دیا تو اس ماں نے دیکھا کہ اس کا جو ہے نا وہ چھوٹا بھائی بھی ساتھ بیٹھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا للچائی نظروں سے۔ تو ماں نے کہا چھوٹے بھائی کو بھی کچھ دے دو تھوڑا سا۔ کہنے لگا اماں دی بڑی عمر پئی ہے، انہیں ساری زندگی کھانا ہی، یہ کہڑا مسئلہ۔ انہیں کہا چل نکے بھرا نوں نہیں دندا تے ابے نوں دے دے۔ انہیں کہا ابے ساری زندگی کھانا، ابے نوں کہڑی لوڑ ہے؟ ابے نوں بھی لوڑ کو نہیں، نکے بھرا تن نہیں لوڑ ہے بھائی۔ تو اس لیے یہ بات جان لیں آپ، جماعت اسلامی مالدار ہوگی نا تو کوئی بچہ بھوکا نہیں رہے گا۔ جماعت اسلامی مالدار ہوگی تو اس کی کوئی بیٹی اس کی عزت نفس اور خودداری مجروح نہیں ہونے دے گی۔ لیکن یہ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے کہ پردے سے میں یہ جمعہ جو گزرا بیٹھا تھا پڑھا کے اسلامک سینٹر میں پڑھ کے، تو ایک جماعت کے بڑے بزرگ سے رکن میرے پاس آئے، آندے نے وہ مقبوضہ کشمیر پیسے پہنچ جاندے نے، میں پہنچ جاندے کہنے جا پھر میرا 5000 روپیہ رکھ لو۔ اونج میں انہوں نے جماعت و دے دو تو 1000 بھی نہیں سے دینا، انہوں نے 5000 میرا مقبوضہ کشمیر پہنچا۔ ایک ساتھی پچھلے دنوں آئے مجھے کہتے ہیں 1 لاکھ روپے میرے پاس ہے، بس میری سائڈ پہ بات سنیں۔ میں نے کہا کہاں دینے؟ کہنے کہ شہداء کے گھرانوں کے اندر۔ دیکھیں شہداء کے گھرانوں کے لیے ہم نے شہداء اسلام فاؤنڈیشن بنائی، الحمدللہ اتنی مالدار ہے، اتنے وسائل اس کے پاس ہیں، گجرات کے شہید سب سے زیادہ پورے پاکستان میں۔ مجھے یاد ہے میں 8 سال امیر ضلع رہا، کبھی کوئی درخواست میں نے بھیجی ہو اور وہاں سے یہ خط آیا ہو، یہ جواب آیا ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ ایک تو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، بعض لوگ 3 وقت کھاتے ہیں، بعض 2 وقت کھاتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو پیسے دیتے ہوئے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ دائیں ہاتھ میں جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا، یہ وکھی والی جیب سے، تو پتہ کس طرح نکالتے ہیں؟ وہ دائیں ہاتھ سے نہیں نکالتے، وہ بائیں ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اوکھا جا ہاتھ پجے نکلتے میں چٹ لگ جائے، مطلب لین والے دی صلاح رہ جائے، تو جے نکل بھی آؤ نا باہر پھر تک دن نوٹ میلا دے، اور 100 دا میلا ہوئے یا نواں ہوئے 100 ہی ہوتا، وہ 99 دا نہیں لگتا، پھر وہ میلا دین دو۔ سید منور حسن صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہوئے گھر کے اندر بال صفائی کا پروگرام بنائیں گے نا، جو پرانا کپڑا ہے، جو بسیدہ چیز ہے، جو ٹوٹی کرسی ہے، تو کہتے ہیں وہ آخرت کے اندر یہی نکلے گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے کے اندر تم وہ چیز قربان نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے۔ اللہ کے سلام کتنے لوگوں کو آئے ہیں جی؟ چند لوگوں کو آئے ہوں گے۔ کیا حال ہے جی؟ یہاں تو لمبا بیٹھے۔ اللہ کے سلام کوئی بہت لوگوں کو تو نہیں آئے نا، چند، میں نے اسی لیے کہا ہے نا۔ ایک سلام کی بات کہانی سناؤں اور اس پہ بات ہم ختم کر دیں کیونکہ ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بندہ اسی طرح کالا کمبل اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، کالا کمبل لیا ہو تو بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل سے کہا جبریل ذرا جلدی، اور جبریل کی پتہ سپیڈ کتنی تھی؟ یہ جو جیٹ جہاز یا راکٹ ہوتے ہیں یہ بہت کم سپیڈ ہے ان کی، جبریل کی سپیڈ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جبریل تمہاری سپیڈ تو بہت ہے لیکن آج ذرا جلدی۔ کہا کہ میرے محبوب کی مجلس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس کو جا کے میرا سلام کہنا۔ کالا کمبل اس نے اڑا ہوا، یہ نشانی ہے اس کی۔ جبریل آ گئے، جبریل آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی مجلس میں کالا کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے اور ایک سوال ان سے پوچھنا ہے۔ یہ جو گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے دیوار پہ بھی ہاتھ مار رہے تھے کہ اہلیہ نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام کاج کرنے کے بعد یہ جو سوئی ہوتی ہے جیسے بٹن لگتے ہیں، یہ دیوار کے ساتھ یا دیہاتی پس منظر میں چارپائی کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے اس میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بال مانگا، ابو بکر صدیق کے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنی چاہیے۔ کہا ان سے یہ سوال پوچھئے کہ یہ جو سارا کام کیا ہے نا، اپنے دل کے اندر کوئی تنگی تو نہیں محسوس کر رہے؟ اسی بھی کئی میری پریشان ہو جائیں، ہمیں شرازی صاحب پیل کی تھی تو اٹھ کے فٹ منہ آکھا جی لاکھ روپے دیں گے، وہ 10-20 ہزار میں کام چل جانا۔ اس سوال کا جواب چاہیے۔ جب حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا کہ آپ کے لیے کائنات کے رب کا سلام آیا ہے اور اس سوال کا جواب چاہیے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی چھم چھم برسات شروع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر جبریل نے واپس آنا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اقبال نے لکھا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول۔ یہ جو کہا کہ دادا کی ماں جلدی باہر آؤ سامان بچوں کو اٹھا کے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کے اس باغ کے بدلے میں جنت کا سودا کیے، تو خاتون نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا دادا کے باپ تم نے ٹھیک سودا کیا۔ میرے بھائیو، انفاق کے بغیر، اور وہ انفاق بھی خالص جماعت اسلام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کو کچھ نہ دیں، حالت بخاری صاحب کو بھی نہیں، سب کو دیں، لیکن پہلی ترجیح ہماری جماعت اسلامی ہوگی، اور پھر جماعت اسلامی چاہے تو اس میں جتنے مرضی لاکھوں میں اٹھا کے بخاری صاحب کو دے دیں، دینے بھی چاہیے۔ اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وسائل بڑے ہیں، ہر آدمی کے وسائل بڑے ہیں، لیکن اعانت کا معیار آج بھی وہی کھڑا ہے 200 روپے پہ اور 500 روپے پہ۔ میں نے ایک دفعہ ایک ضلع میں ایک ساتھی کو توجہ دلائی کہ آپ نے اعانت کتنی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو دیتا ہوں 500 روپے۔ تو میں نے کہا یہ 3000 کی کتابیں آپ نے مجھے گفٹ کر دی ہیں تو اعانت 500 دیتے ہیں، تو یہ تھوڑی کم کر لیں تو اعانت بڑھا دیں۔ تو اس لیے بعض جگہوں پہ ہم اخراجات زیادہ کرتے ہیں، تھوڑا سا اگر توجہ کر لیں، کچھ وسائل بچا لیں تو اسلامی تحریک کا یہ قافلہ اور اس کے گھوڑے جو ہیں وہ اور تیز جو ہیں وہ دوڑ سکتے ہیں۔ 31 جنوری کو امیر جماعت نے سرگودا میں ایک جلسہ رکھا ہے، انشاءاللہ بڑا جلسہ ہم کریں گے۔ گوجرانوالا کا بھی کامیاب جلسہ ہوا، اس میں گجرات کے لوگ شریک ہوئے تھے سرگودا میں، اور اس کے بعد پھر 28 مارچ کو راول پنڈی کے اندر، یہ 5 فروری اس میں لکھا ہے، یہ میں نے آج خود چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہم جلسہ کوشش کریں گے یہ یہاں کی بجائے اسلام آباد ہو جائے، تاکہ آپ ساری توجہ جو ہے وہ 28 مارچ کے راول پنڈی کا وہ جو ہمارا بڑا جلسہ ہوگا، اس کے اندر ہماری خواتین بھی شریک ہوں گی، ہمارے بچے بھی شریک ہوں گے، ہماری بیٹیاں بھی شریک ہوں گی، پوری فیملی کے لوگ۔ یہ جو تجربہ آپ نے زونز کے اندر کیا ہے، اس کو پورے پنڈی کا ایک بڑا جلسہ، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے،
कराची के बाद अगर हम बड़ा जलसा करने में रावलपिंडी के अंदर कामयाब हो सकते हैं, इंशाअल्लाह इसके अंदर आप अभी से तैयारी करें। 28 मार्च को वक्त भी काफ़ी है, मोहतरम अमीर जमात आएंगे और ये जो प्रोग्रामात चल रहे हैं सरसे के अंदर, बाकी शहरों के अंदर वो भी हो रहे होंगे, और पिंडी का जलसा तकरीबन आखिरी जलसों के अंदर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम आज से उसकी तैयारी करें, लोगों को दावत देना शुरू करें। और 5 फरवरी को भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन 5 फरवरी का प्रोग्राम आपका नज़म जो है वो ख़ुद इसको तय कर लेगा, जिस साइज़ का भी करना होगा। लेकिन 28 मार्च का प्रोग्राम हम हर एतबार से मिसाली भी और तारीख़ी भी करेंगे, और इसीलिए आपके नज़म ने आपको अभी से इस बात की ज़िम्मेदारी दी है कि हम डोर टू डोर कैंपेन करें, एक एक फ़र्द तक दावत पहुँचाएँ, ताकि हम उस जलसे की तैयारी भी कर सकें और इसके नतीजे के अंदर अपने जमात के लिए अफरादी क़ुव्वत के अंदर भी इजाफ़ा कर सकें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।